بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر اکنامکس، باب نمبر 2، زر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 2.7 زر کی طلب، ڈیمانڈ فار منی۔ عام اصطلاح میں زر کی طلب سے مراد زر کی وہ مقدار ہے جو افراد اور کاروباری ادارے اپنی روزمرہ ضروریات اور کاروباری لین دین کو نپٹانے کے لیے اپنے پاس نقد زر کی صورت میں رکھتے ہیں۔ یعنی زر کی طلب سے مراد وہ زر کی مقدار ہے جو افراد اور کاروباری ادارے اپنے پاس رکھتے ہیں نقد صورت میں، پیسے کی صورت میں، کیش، تاکہ مشکل وقت میں یا جہاں پر ضرورت پڑے وہاں پر استعمال کیا جا سکے۔ اس کو زر کی طلب کہتے ہیں۔ جیم کینز نے اپنے نظریہ زر کی طلب میں زر کو نقد صورت میں رکھنے کو ترجیح دینے کی بنیاد 3 محرکات پر رکھی ہے۔ اب جیم کینز نے زر کی طلب یعنی نقد صورت میں اپنے پاس رقم رکھنے کو، پیسے رکھنے کو جو لوگ رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں، اس پر 3 محرکات بیان کیے ہیں کہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے پاس زر کی صورت میں رقم رکھتے ہیں، نقد رقم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیم کینز کے کون سے 3 محرکات ہیں جو اس نے زر کی طلب کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا ہے محرک روزمرہ ضروریات، یعنی لوگ جو روزمرہ ضروریات کے لیے اپنے پاس نقد رقم رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ کیا ہے زر کی طلب کی یا زر کو اپنے پاس نقد صورت میں رکھنے کے لیے، کہ لوگ اپنی ضروریات، روزمرہ کی ضروریات کے لیے اپنے پاس ایک خاص مقدار میں رقم رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت اسے استعمال کیا جا سکے۔ تو یہ ہے پہلا محرک۔ اب اس میں بھی ہمارے پاس 2 پہلو آ جاتے ہیں۔ پہلا ہے گھریلو مقاصد، گھر میں استعمال ہونے والا کھانے پینے کا سامان، اس پر جو رقم خرچ ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ بجلی گیس کے بل یا گھر کا کرایہ اگر کرائے کا گھر ہو، تو یہ سب چیزیں، ان کے لیے جو رقم رکھی جاتی ہے اس کو ہم گھریلو مقاصد کے لیے رکھی جانے والی رقم کہیں گے، اور یہ زر کو اپنے پاس نقد صورت میں رکھنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ گھریلو مقاصد کے لیے رکھے جانے والی رقم لوگوں کی مالی اہلیت پر منحصر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر ایک امیر گھرانہ ہوگا تو وہ، جن کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہوگا، تو وہ اپنے پاس گھریلو مقاصد کے لیے بھی زیادہ رقم ہی رکھیں گے، کیونکہ ان کے گھریلو خرچے بھی اس لحاظ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک عام گھرانہ ہوگا جس کے پاس آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو وہ اپنے لحاظ سے، پھر اپنی رقم کے لحاظ سے، آمدنی کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا حصہ گھریلو مقاصد کے لیے رکھ لیتا ہے۔ اسی طرح اگر آمدنی کی وصولی میں لمبا عرصہ ہو تو گھرانے حفظ ما تقدم کے تحت ضرورت سے زیادہ رقم نقدی کی صورت میں طلب کرتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ایک گھرانے میں جو آدمی کام کر رہے ہیں، وہ جس کارخانے میں کام کرتے ہیں وہاں پر ان کو ماہانہ آمدنی کے بجائے زیادہ عرصے بعد آمدنی ملتی ہے، تو وہ پھر اپنا جو گھریلو مقاصد کے لیے رقم رکھیں گے وہ زیادہ رکھیں گے تاکہ لمبے عرصے تک وہ استعمال کی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ جہاں پر بعض جگہوں پر ہفتے بعد آمدنی مل جاتی ہے، تو وہ لوگ پھر زیادہ رقم نہیں رکھتے گھریلو مقاصد کے لیے، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے ہفتے پھر آمدنی مل جائے گی، تو یہ پھر گھریلو جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں گی۔ تو یہ آمدنی پر منحصر ہے کہ آمدنی کتنے عرصے تک ملتی ہے، جلد ملتی ہے یا دیر سے ملتی ہے۔ مزید برآں ہم جانتے ہیں کہ اگر لوگوں کی آمدنیاں بڑھ گئی ہوں تو ان کی نقد رقم رکھنے کی خواہش بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی گھرانے کی ایک فرد کی آمدنی بڑھ جائے، پہلے کا ڈبل ہو جائے، تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ پہلے سے زیادہ رقم اب گھریلو مقاصد کے لیے رکھے تاکہ ضرورت پڑنے پر استعمال ہو سکے۔ اور آمدنی میں کمی کے ساتھ کم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی اس کی آمدنی اگر کم ہوتی ہے، پہلے سے آدھی ہو جاتی ہے یا تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ گھریلو مقاصد کے لیے جو وہ رقم پہلے رکھتا تھا اب اس کی آدھی رکھے گا یا اس سے کم ہی رقم اپنے پاس رکھے گا۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ افراد جو رقم روزمرہ کی ضروریات کے لیے اپنے پاس نقد صورت میں رکھتے ہیں، اس کی طلب شرح سود سے متاثر نہیں ہوتی۔ جو رقم گھریلو مقاصد کے لیے اپنے پاس رکھی جاتی ہے روزمرہ کی ضروریات کے لیے، وہ شرح سود سے متاثر نہیں ہوتی، کیونکہ سود مکمل آمدنی پر لگتا ہے اور وہ تو بہرحال لگنا ہی ہے۔ تو
تو گھریلو مقاصد کے لیے جو چھوٹی سی رقم رکھی جاتی ہے، سود ہو یا نہ ہو، وہ رقم ہر صورت میں رکھی جاتی ہے، کیونکہ وہ روزمرہ کی ضروریات ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو یہ رقم ہر صورت میں رکھی جاتی ہے، چاہے اس پر شرح سود زیادہ ہو یا کم ہو۔ شرح سود بڑھ جائے یا کم ہو جائے، سود بڑھ جائے یا کم ہو جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ رقم کی نوعیت سے دستبردار نہیں ہوتے۔ یہ جو رقم گھریلو مقاصد کے لیے رکھی جاتی ہے، وہ بہرحال اسی طرح ہی رکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ رقوم انہیں ہر حال میں اپنے پاس روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رکھنا پڑتی ہیں۔ کیونکہ روزمرہ کی ضروریات سے چھٹکارا تو نہیں ہے، اس لیے شرح سود زیادہ ہو یا کم ہو، بڑھ جائے یا کم ہو جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہر صورت میں یہ رقم جو گھریلو مقاصد کے لیے رکھی جاتی ہے، استعمال کے لیے وہ رکھی جاتی ہے۔ اب محرک روزمرہ ضروریات کا دوسرا پہلو ہے کاروباری ضروریات۔ ہم جانتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی شخص کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو وہ اپنا سارا کا سارا سرمایہ اس کاروبار میں نہیں لگا لیتا، بلکہ کچھ حصہ وہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے تاکہ آئندہ آنے والی ضروریات جو ابھی اس کو نہیں لگ رہی ہوتی کہ ضروریات ہیں، وہ جب کاروبار شروع ہو جاتا ہے تو پھر بیچ میں چھوٹے چھوٹے ایسے کام آ جاتے ہیں جن پر آمدنی خارج ہوتی ہے، تو اس کے لیے نقد رقم اسے چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے کاروباری حضرات اپنے پاس ایک چھوٹی سی رقم ضرور رکھتے ہیں اپنے کاروبار سے علاوہ، تاکہ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ کوئی ضرورت پڑے، کوئی اچانک ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے وہ رقم استعمال کی جاتی ہے۔ وہ اس رقم کو خام مال کی خریداری، مزید مال جو خریدنا ہوتا ہے جس سے وہ چیزیں بناتے ہیں، جیسے اگر جوتے بنانے ہیں تو چمڑا خریدنے کے لیے، مزدوروں کی اجرتیں، مزدوروں کو جو تنخواہیں دینی ہیں اس کے لیے، اور نقل حمل کے اخراجات پر خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جو سامان لے جانا، جوتے لے جائیں گے یا چمڑا لے کر آئیں گے، لے کے جائیں گے، تو اس پر جو خرچہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ اپنے پاس ضرور نقد رقم رکھتے ہیں تاکہ وہ جب ضرورت پڑے تو پھر کسی اور سے مانگنی نہ پڑے۔ کاروباری مقاصد کے لیے رکھی جانے والی نقد رقم کا انحصار کاروبار کی وسعت اور پھیلاؤ پر ہوتا ہے۔ یہ بالکل آسان ہے کہ اگر کاروبار بڑا ہوگا، کسی آدمی کا یا بہت سے آدمیوں کا مل کے انہوں نے مل کے ایک کاروبار شروع کیا اور ایک بڑا کاروبار ہے، تو اس لحاظ سے پھر وہ زیادہ رقم اپنے پاس نقد کی صورت میں رکھیں گے تاکہ ایمرجنسی اچانک ضرورت پڑنے پر استعمال کریں۔ لیکن اگر کسی ایک شخص کا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے، عام سا، تو اس کے لیے تھوڑی سی رقم بھی کافی ہوگی مستقبل میں ضرورت پڑنے پر استعمال کرنے کے لیے۔ تو یہ جو نقد رقم رکھی جاتی ہے یہ کاروبار کی نوعیت پر منحصر ہے۔ گھریلو مقاصد کے لیے رکھی جانے والی رقوم کی طرح کاروباری رقوم بھی شرح سود سے متاثر نہیں ہوتی۔ جس طرح سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ گھریلو ضروریات کے لیے جو رقوم رکھی جاتی ہیں وہ شرح سود سے متاثر نہیں ہوتی۔ شرح سود چاہے ان پہ زیادہ ہو یا کم ہو، وہ رقم بہرحال رکھی جائے گی۔ اسی طرح کاروباری ضروریات کے لیے جو رقم مختص کی جاتی ہے، جو رکھی جاتی ہے، وہ بھی شرح سود زیادہ ہو یا کم ہو اس سے متاثر نہیں ہوتی، وہ رقم جوں کہ توں رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ بھی ضروریات میں آتی ہے۔ جیسا کہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکس ایکسس پر زر کی روزمرہ ضروریات کی طلب ہے اور وائی ایکسس پر شرح سود ہے۔ تو شرح سود R1 سے R2 بدل رہی ہے، لیکن یہ جو لائن ہے یہ بالکل اسی طرح سیدھی لائن ہے، اس کے بدلنے سے اس لائن پر کچھ فرق نہیں پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زر کی جو روزمرہ ضروریات کی طلب ہے وہ جوں کی توں رہتی ہیں، چاہے شرح سود بڑھے یا کم ہو۔ تو کاروباری ضروریات کے لیے رکھے جانے والی رقم کا انحصار شرح سود پر نہیں ہے۔ زر کی طلب کا دوسرا نقطہ ہے ناگہانی ضروریات کا محرک۔ ناگہانی ضروریات کے محرک کو محرک پیش بندی بھی کہتے ہیں۔ گھرانوں کی بیماری، ناخوشگوار حادثات، بے روزگاری یا تعلیم و تربیت اور کئی دوسرے ہنگامی معاملات کو نمٹانے کے لیے زر نقد کی صورت میں نقد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناگہانی ضروریات کیا ہیں کہ اچانک کسی گھرانے پر کوئی فرد بیمار ہو جائے یا ناخوشگوار حادثات کوئی حادثہ ہو جائے یا اس کے علاوہ بے روزگاری ہو یا تعلیم کے اوپر جو اخراجات ہوتے ہیں، ان سب کے لیے ہر گھرانہ اپنے پاس کچھ رقم ضرور مختص کرتا ہے، رکھتا ہے تاکہ اسے ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جائے۔ یہ جو رقم ہوتی ہے یہ بھی گھرانے کے مالی حالات پر انحصار ہے اس کا۔ اگر امیر گھرانہ ہوگا، ان کے پاس زیادہ رقم ہوگی تو وہ ایک بڑا حصہ اس رقم کا ناگہانی ضروریات کے طور پر رکھ سکتے ہیں کہ یہاں
ضرورت پڑنے پر بیروزگاری کے واقعہ، تعلیم و تربیت پر جو اخراجات ہیں یا دوسرے ناخوشگوار حالات میں استعمال کی جائے۔ لیکن اس کے برعکس ایک عام گھرانہ ہوگا جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے، مالی وسائل، تو وہ اپنے پاس چھوٹی سی رقم سے ہی گزارا چلائے گا، اتنی رقم کہ اس کے باقی معاملات بھی روزمرہ زندگی کے چلتے رہیں۔ چونکہ پیش بندی محرک کے تحت رکھی جانے والی رقوم آمدنی کا معمولی حصہ ہوتی ہیں، اس لیے یہ شرح سود سے متاثر نہیں ہوتی۔ یہ رقم بھی شرح سود سے متاثر نہیں ہوتی کیونکہ یہ آلریڈی مکمل رقم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، تو شرح سود اس کو زیادہ متاثر نہیں کرتا، اس لیے یہ رقم بہرحال رکھی جاتی ہے، چاہے شرح سود بڑھ جائے یا کم ہو جائے۔ گھرانوں کی طرح کاروباری اداروں کو بھی مستقبل میں ہنگامی حالات، مثلا مشین خراب ہو جانا، فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھنا، مخالف فرموں کا مقابلہ کرنا، غیر متوقع کاروباری لین دین وغیرہ سے بخوبی نمٹنے کے لیے کچھ رقم بحیثیت زر نقد رکھنا پڑتی ہے۔ جس طرح گھرانے اپنی ضروریات کے لیے رقم رکھتے ہیں نقد کی صورت میں، اسی طرح کاروباری ادارے بھی اپنے پاس اچانک جو آلات بن جاتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں، جیسے مشین کا خراب ہو جانا، فیکٹری میں اچانک آگ لگ جانا، تو ان جیسے واقعات سے نمٹنے کے لیے وہ اپنے پاس زر نقد صورت میں رکھتے ہیں۔ کاروباری اداروں میں بھی جو مکمل رقم خرچ ہوتی ہے وہ بہت کثیر تعداد میں ہوتی ہے، لیکن جو رقم ناگہانی ضروریات کے طور پر رکھی جاتی ہے وہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، کچھ پرسنٹ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5% یا 7%، 10% تک اس کا اگر رکھا جائے ایسا، تو یہ مکمل رقم کا بہت چھوٹا حصہ بنتا ہے، اس لیے یہ بھی شرح سود سے متاثر نہیں ہوتی، جس طرح کہ گھریلو ضروریات کے لیے جو رقم رکھی جاتی ہے وہ شرح سود سے متاثر نہیں ہوتی۔ تیسرا پوائنٹ ہے تخمینی محرک۔ تخمینی محرک کو سٹہ بازی بھی کہتے ہیں۔ لوگ اپنی پسند انداز کی ہوئی رقم کو مختلف اداروں کی کفالتوں کی خرید و فروخت پر خرچ کر کے منافع کماتے ہیں۔ سٹہ بازی یا تخمینی محرک کیا ہوتا ہے کہ کفالتیں اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھیں، جب حکومت کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے یا رقم کم پڑ جاتی ہے تب وہ بڑی بڑی کمپنیوں سے یا باہر ملکوں کے بینکوں سے یا اس ملک کے اندر جو بڑے تاجر ہیں ان سے قرض لیتی ہے، چاہے سود پر ہو یا چاہے ایسے ہی ہو، عموماً یہ قرض سود پر ہی ہوتا ہے۔ تو حکومت ان کو ایک تحریر لکھ کے دیتی ہے جس کو کفالت کہتے ہیں، یا بہت سی ہوں تو کفالتیں کہیں گے۔ تو وہ تحریریں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ جتنے عرصے کے لیے حکومت نے وہ قرضہ لیا ہے اس عرصے کے بعد جب وہ مقررہ تاریخ آ جائے گی تو حکومت قرضہ بھی واپس کرے گی اور ساتھ ہی جتنا سود بنتا ہے وہ سود بھی واپس کرے گی۔ تو یہ سب کفالتوں پر لکھا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کمپنی یا کوئی تاجر جس کے پاس کفالتیں ہیں حکومت کی طرف سے دی ہوئی، تو اگر وہ ان کو بیچنا چاہے تو کوئی اور آدمی خرید سکتا ہے، کوئی اور تاجر بھی، امیر آدمی بھی خرید سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس کو اس کی رقم دے دے گا اور شرح سود اب جس نئے تاجر نے خریدی ہے حکومت جب واپس کرے گی رقم اس کو، تو ساتھ سود بھی واپس کرے گی۔ تو نیا تاجر جس نے بعد میں ابھی وہ کفالتیں خریدی ہیں اس کو ساتھ سود بھی مل جائے گا۔ تو اس طرح جب دیکھا جاتا ہے یہ تاجر یا امیر لوگ یا بزنس مین وغیرہ یا اس کے علاوہ جو کمپنیاں ہیں بڑی بڑی، وہ جب دیکھتی ہیں کہ شرح سود بہت زیادہ ہے تو وہ کفالتیں خرید لیتی ہیں تاکہ مستقبل میں جب وہ رقم ان کو واپس ملے گی تو ساتھ میں کثیر رقم سود کی صورت میں بھی انہیں مل جائے گی۔ لہٰذا مستقبل میں بڑھتی ہوئی شرح سود کا فائدہ اٹھانے کے لیے سٹہ باز اپنی آمدنی کا نمایاں حصہ اس مقصد کے لیے زر نقد کی صورت میں رکھ لیتے ہیں۔ لوگ اپنے پاس نقد صورت میں رقم رکھ لیتے ہیں تاکہ مستقبل میں جب شرح سود بڑھے گی تو وہ کفالتیں خرید لیں اور اس کا سود کے طور پر ان کو فائدہ ہو جائے۔ زر کی طلب براہ راست شرح سود سے متاثر ہوتی ہے کیونکہ اب یہ زر کی طلب جو ہے وہ سود کو دیکھ کر کی جاتی ہے کہ جتنا سود زیادہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے پھر رقم بھی زیادہ رکھی جاتی ہے، لوگ اپنے پاس نقد رقم بھی زیادہ رکھتے ہیں، تو زر کی طلب کا یہاں پر سود پر انحصار ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پوائنٹ پڑھے ہیں وہاں پر سود کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا، لیکن یہاں پر سود پر انحصار ہے۔ اس طرح بلند شرح سود پر زر کی طلب گر جاتی ہے۔ جب شرح سود زیادہ ہوتا ہے تو لوگ رقم خرچ کر دیتے ہیں، بانڈز خرید لیتے ہیں یا کفالتیں خرید لیتے ہیں، تو زر کی طلب کم ہو جاتی ہے اور
شرح سود کم ہونے پر زر کی طلب بڑھ جاتی ہے، لیکن جب شرح سود کم ہوتی ہے تو لوگ یہ کفالتیں نہیں خریدتے، جس سے زر کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے، شرح سود R1 ہے تو زر کی تخمینی طلب MSD1 ہے۔ جب شرح سود کم ہو کر R2 ہو جاتی ہے تو زر کی تخمینی طلب بڑھ کر MSD2 ہو جاتی ہے۔ اب اس گوشوارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیچے زر کی تخمینی طلب، اس طرف شرح سود ہے۔ شرح سود جب R1 تھی، اب یہ شرح سود زیادہ ہے تو یہاں پر MSD1 اس طرف کم ڈسٹنس آگے کی طرف گئی ہے یہ لائن، تو اس جگہ پر زر کی تخمینی طلب کم ہے جبکہ شرح سود زیادہ ہے۔ اب شرح سود جب کم ہوئی ہے تو یہ لائن کہاں پر ہے؟ یہاں پر۔ یہاں پر اب زر کی تخمینی طلب MSD2 بڑھ گئی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے الٹ چل رہے ہیں۔ شرح سود زیادہ ہوگا تو زر کی تخمینی طلب کم ہو جائے گی، اور زر کی تخمینی طلب زیادہ ہوگی تو شرح سود کم ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جس میں ہم نے زر کی طلب کے بارے میں پڑھا ہے۔ اگر ہم آج کے ٹاپک کو سمرائز کریں تو سب سے پہلے ہم نے زر کی طلب پڑھی ہے۔ زر کی طلب کیا ہوتی ہے؟ کاروباری ادارے یا افراد اپنے پاس جو نقد صورت میں رقم رکھ لیتے ہیں تاکہ مستقبل میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس رقم موجود ہو، اس کو زر کی طلب کہتے ہیں۔ اب زر کی طلب کے 3 محرکات جیم کینز نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے محرک روزمرہ ضروریات، یعنی روزمرہ ضروریات کے لیے لوگ اپنے پاس نقد صورت میں رقم رکھتے ہیں۔ اس میں گھریلو مقاصد بھی آ جاتے ہیں یا کاروباری ضروریات۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ ہے ناگہانی ضروریات کا محرک، یعنی ناگہانی طور پر اچانک کوئی مصیبت پریشانی آ جائے یا مستقبل میں ناخوشگوار حالات پیدا ہو جائیں، اس طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے بھی زر نقد صورت میں رکھی جاتی ہے۔ پھر ہم نے تیسرا اور آخری نقطہ جو پڑھا ہے وہ ہے تخمینی محرک۔ تخمینی محرک کو سٹہ بازی بھی کہتے ہیں، یعنی جب حکومت بڑے بڑے اداروں سے، کاروباری اداروں یا بزنس مینوں سے یا بینکوں سے قرضہ لیتی ہے تو وہ ان کو کفالتیں دیتی ہے۔ کفالتیں ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ اس عرصے بعد حکومت وہ قرضہ واپس کرے گی، اور ساتھ ہی جتنی شرح سود ہے وہ سود بھی اوپر واپس کرے گی۔ تو تخمینی محرک کے لیے لوگ اپنے پاس ایک رقم رکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ جن کفالتوں کا مستقبل میں شرح سود بڑھ رہا ہے تو وہ کفالتیں وہ خرید لیتے ہیں۔ تو جب حکومت بعد میں کچھ عرصے بعد ان کو رقم واپس کرتی ہے تو شرح سود وہ اچھا خاصا ان کو مل جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی لوگ اپنے پاس کچھ رقم نقد صورت میں رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔